آج ہماری چوتھی نشست ہے۔ اس سے پہلے 3 نشستیں گزر چکی ہیں، آداب سلام، آداب مصافحہ اور آداب معانقہ کے بارے میں۔ آج ہم گفتگو کریں گے آداب مجلس کے بارے میں۔ کسی تفریح یا تقریب کی غرض سے مل بیٹھنے کو مجلس کہتے ہیں۔ سب سے عمدہ اور اعلیٰ مجلس وہ ہے جو اللہ کی یاد اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام سے آراستہ ہو، اور جس مجلس میں اللہ کی یاد نہ ہو یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ پڑھا جائے، وہ مجلس کل روز قیامت میں حسرت اور افسوس ہوگی۔ بلکہ ایک حدیث کے مطابق وہ اہل مجلس ایسے ہیں کہ جیسے کہ مردہ گدھے سے اٹھ کر گئے ہیں۔ گویا کہ ایسی مجلس جس میں اللہ یا اللہ کے رسول پر صلاۃ و سلام نہیں ہے، تو وہ گویا کہ ایک مردہ گدھے کی مانند ہے۔ جہاں تک مجلس کے آداب و مسائل کا تعلق ہے، تو مجلس میں انسان جو ہے کھلا ہو کر اور اطمینان کے ساتھ بیٹھے، اور جس جگہ پر بیٹھے اس کے دائیں بائیں بیٹھنے والے کا ہر طرح لحاظ رکھے، آپ کے بیٹھنے سے دائیں یا بائیں طرف بیٹھنے والے کو کسی قسم کی ایذا نہ ہو۔ اگر کوئی شخص مجلس سے اٹھ کر گیا ہے اور امکان ہے کہ وہ واپس آ کر بیٹھے گا، تو اس کی جگہ کو خالی رکھے تاکہ واپس آ کر وہ تشویش کا شکار نہ ہو کہ اس کی جگہ کہاں گئی۔ اور اسی طریقے سے ایک ادب یہ ہے کہ جب کوئی مجلس میں آئے تو اس کے ایک ادب کے لیے اس کو جو ہے ایک طرح کے رسپانس دینے کے لیے اپنی جگہ سے تھوڑا سا کھسک جائے، بھلے جگہ نہ ہو لیکن تھوڑا سا اس کو توجہ دے تاکہ اس کو یہ لگے کہ میرے آنے پر انہوں نے ذرا مجھے رسپانس دیا، ایک عزت دی ہے، تو یہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مجلس میں اگر کوئی عالم دین آئے، کوئی ایسا منکسر المزاج یا بزرگ آئے، اس کے ادب اور احترام میں کھڑا ہو جانا چاہیے، کھڑے ہو کر اس کا اعزاز کرے اور استقبال کرے۔ ہاں، یہ لکھا ہے کہ ایک اگر ایسا شخص ہے جو ایک معاشرے کا معزز ایسا ظالم شخص ہے جو چاہتا ہے کہ میرے آنے پہ لوگ کھڑے ہوں، میری عزت افزائی کریں، جو خود چاہتا ہو کہ میرے لیے کھڑے ہوں، تو اس کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ صدقہ ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی ایسا ظالم اور جابر ہے کہ اگر آپ نہ کھڑے ہوئے تو آپ کو کسی قسم کا نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس صورت میں آپ دفع مضرت یعنی نقصان سے بچنے کے لیے تو آپ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو اس طریقے سے مجلس کے اندر، اور اسی طریقے سے کسی کے پیٹھ کے پیچھے نہ بیٹھے، بات کرنے والا متکلم بات کر رہا ہے اس کے پیٹھ کی طرف نہ بیٹھے، یا اس کے کسی پہلو میں ایسے چھپ کے نہ بیٹھے کہ اس کو دیکھنے میں تکلیف ہو، اس سے اس کو تشویش ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مجلس میں جب بیٹھے تو بات کرنے والے کی طرف گھور کر نہ دیکھے، ہاں کبھی اس کو دیکھے، اس کی بات توجہ سے سنے، کبھی نگاہ جھکا لے، پھر غور کرے اس کی بات، پھر دیکھے، تو دیکھنے کا حکم ہے، گھورنے کا حکم نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ واعظ فرما رہے تھے، ایک شخص سامنے بیٹھا تھا اور گھور کے آپ کو دیکھ رہا تھا، تو حضرت نے واعظ فرماتے فرماتے اسے کہا کہ میاں، خطیب کو دیکھنے کا حکم ہے، گھورنے کا حکم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اس کو، ایک جو ہے وہ اپنی نرم نگاہوں سے، ایک ہے کہ تیز نگاہوں سے اس کو گھوریں، تو اس سے متکلم کو تشویش ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہ اسی طریقے سے جب متکلم گفتگو کر رہا ہو مجلس میں، اس کی بات کو غور سے سنیں، اس کی بات کو توجہ دے، بت کی طرح بیٹھ کر بات نہ سنیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب گفتگو ہو رہی تو کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں دیتے، اچھا یا برا تاثر نہیں دیتے، ہوں ہاں نہیں کرتے، بلکہ بت کی طرح کیوں بیٹھے ہیں، یا منہ ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھا آگے پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں۔ یس یا نو، یا کوئی اچھا تاثر دینا چاہیے کہ ہاں آپ سن رہے ہیں، کم از کم آنکھیں ہلا کے توجہ دیتے، اس سے یہ کہ متکلم کو گفتگو کرنے میں کوئی تشویش نہیں ہوتی، کسی قسم کی اس کو ایک جو ہے الجھن محسوس نہیں ہوتی، یہ اس کا لحاظ رکھے۔ اسی طریقے سے ایک ادب یہ ہے کہ مجلس میں گفتگو کم سے کم کرے، اگر کرے تو جچی تلی اور عمدہ گفتگو کرے، بے ضرورت کلام نہ کرتا رہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مجلس میں جب آئے، بات شروع ہوئی تو بس وہی بولتے ہی چلے جاتے ہیں، کسی دوسرے کو بولنے کا موقع نہیں دیتے، تو یہ بھی مجلس کے ادب کے خلاف ہے۔ ہاں دوسرے کی بھی سنیں، اپنی بات بھی کہے، کسی کی بات کو کاٹے نہیں، اگر کاٹنی پڑے تو اس سے معذرت کرے کہ معافی چاہتا ہوں، یہ کہہ کے پھر آگے اپنی بات کو شروع کرے۔ تو اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو زیادہ بولتا ہے تو اس کی خطائیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، لغزشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔
جو کم بولتا ہے اس کی لغزشیں بھی کم ہوتی ہیں۔ اور آج کل اصل میں یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جو محفل میں جتنا زیادہ بولے تو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بڑا ذہین ہے، بڑا سمارٹ ہے، بڑی اس کو دنیا کی انفارمیشن ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس لیے ایک حدیث میں تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برا جانتا ہے اس شخص کو جو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ بک 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 محفل میں کرتا ہے۔ تو اتنا زیادہ بک بک نہیں کرنا چاہیے، ہاں بات کریں قاعدے کی بات کریں۔ اس لیے تو وہ محاورہ جو وہ مقولہ مشہور ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو۔ اور آج کے لیے ہوتا ہے کہ پہلے بولو بعد میں تولو، پہلے بول دیا بعد میں تولتے ہیں کہ اوہو یہ بات تو غلط ہو گئی، بعد میں معذرت سوری کرتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، پہلے تولو پھر بولو۔ بلکہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ امیر شریعت، یہ عالمی مجلس ختم نبوت کے بھی امیر تھے اور مجلس احرار کے بھی امیر رہے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ کوئی تقریر کی جلسے میں، تو اس بیان میں انہوں نے کوئی بات کہی تو ایک شخص کھڑا ہو گیا جلسے میں، کہا کہ آپ اپنے الفاظ واپس لیں، آپ اپنی بات سے رجوع کریں۔ یہ بات کہی اس کسی شخص نے، تو حضرت نے عجیب بات فرمائی۔ حضرت نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم 50 سال تک یہ تو سوچا ہے، اس بات پر تو غور کیا ہے کہ یہ بات بولیں یا نہ بولیں، لیکن جب بولے ہیں تو پھر واپس لینا نہیں سیکھا۔ تو 50 سال تک یہ تو غور کیا کہ یہ بولیں یا نہ بولیں، لیکن جب بول دیا تو پھر واپس لینا نہیں سیکھا۔ جو بول دیا حق سمجھ کے بولا۔ تو یہ کانفیڈنس اور اعتماد ہو، انسان پہلے اس کو اچھی طرح اس بات کے نشیب و فراز کو تولے، اس کے بعد گفتگو کرے۔ اور آج آپ اگر دنیا کو اٹھا کے دیکھیں، جھگڑا صرف زبان کا ہی ہے، یہ کلام کا جھگڑا ہے، زبان ہی اصل جھگڑالو چیز ہے۔ یہی ایسا جملہ بول دیتی ہے سر پھوٹنے لگتے ہیں، ٹانگیں ٹوٹنے لگتی ہیں، کیونکہ زبان بنیاد ہے۔ اس سے صحیح مسلم کی حدیث اور عجیب حدیث ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ صبح جب ہوتی ہے تو تمام جسم کے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ آج کے دن تو ٹھیک ٹھیک رہے گی تو ہم ٹھیک ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی فزیکلی حصی طور پر سارے اعضاء ہاتھ جوڑتے ہوں اس کی زبان کے آگے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مانوی ایک کنایا ایک عنوان مقصود ہے کہ مانوی طور پر سارے اعضاء زبان سے درخواست کرتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ زبان اگر غلطی کرے، اگر گالی دی زبان نے کسی کو، تو اگر پٹائی ہوگی تو سر پھوٹے گا، ٹانگیں ٹوٹیں گی، منہ پہ چپت لگے گی، کیونکہ زبان نکال کے تو کوئی نہیں مارتا۔ اگر زبان نے کوئی اچھی بات کہی تو تھپکی تو پیٹھ پہ ملنی ہے، سر پہ ہاتھ پھیرنا، سینے سے لگائیں گے لوگ، زبان کو تو شاباش نہیں کوئی دیتا۔ تو گویا کہ زبان ترجمان ہے پورے جسم کی، لہٰذا سارے جسم کے اعضاء کہتے ہیں کہ اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ٹوٹیں گے ہم، پھوٹیں گے ہم، دنیا ہماری لگے گی، تجھے کیا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر تو صحیح بولے گی تو انعام ملے گا، تو ہمیں ملے گا، تاج ہمارے سر پہ پہنایا جائے گا، تبکیاں ہمیں ملے گی۔ اس لیے زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں فرمایا کہ من سکت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اور مومن کی دانائی اور حکمت جو ہے خاموشی کے اندر بند ہے۔ اس لیے کم کلام کرنا، مجلس میں جب بیٹھیں تو کم کلام کریں، خاموشی سے سنیں، اور قاعدے کے مطابق اگر کوئی بات کہنی ہے خیر کی تو خیر کی بات کہے۔ اس لیے ایک حدیث میں فرمایا کہ بات کہے تو خیر کی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ ان آداب کا لحاظ رکھ کے اگر محفل میں بیٹھے گا تو محفل کے رنگ سے فائدہ بھی اٹھائے گا، اور محفل انشاءاللہ ہر قسم کی غیبت، چغلی اور دل آزاری سے بھی محفوظ رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا